سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا دوبارہ جیل ٹرائل کا فیصلہ۔ خصوصی عدالت کی جمعے کو آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ میڈیا کو جیل سماعت میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ سماعت سننے کے خواہش مند کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ جیل کی رپورٹ پر فیصلہ سنایا۔ کہا کہ جیل حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے، سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ ملزمان کے وکلاء نے حکومت کا موقف مسترد کیا۔ وکیل سکندر ذوالقرنین نے کہا حکومت سب کچھ عدالت پر ڈال رہی ہے، کون سا ایسا واقعہ ہو گیا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 60,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر ہی مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس 234 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 60,745 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ امریکی ڈالر کی قیمت بھی نیچے آنے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ۔ ادھر ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 18 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم پنجاب میں پانی کی فراہمی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ امارات کے معاشی ثمرات۔ یو اے ای میں پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ایم او یوز پر دستخط ہو گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ توانائی، پورٹ آپریشنز، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، لاجسٹکس، معدنیات اور بینکنگ سروسز میں سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی انویسٹمنٹ سے پاکستان میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ انوار الحق کاکڑ آج یو اے ای کا دورہ مکمل کر کے کویت پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے میں کویت کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اربوں ڈالر کے منصوبے کے لیے ایم او یوز پر دستخط متوقع۔ اسموگ کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، تمام تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کروانے کی ہدایت۔ ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم پر عمل درآمد کرایا جائے۔ سماعت کے تحریری حکم نامے میں آلودگی کا باعث بننے والے انڈسٹریل یونٹس کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم۔ عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کا مرکزی پارلیمانی بورڈ قائم، 35 رکنی بورڈ کی سربراہی نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے۔ مریم نواز، اسحاق ڈار، پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا ثنا، بشیر میمن اور امین مقام سمیت دیگر سرکردہ رہنما شامل۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مرکزی الیکشن سیل پارلیمانی بورڈ کی معاونت کرے گا۔ میئر کراچی کا شہر کی کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ 3 ٹیمز تشکیل، پہلے مرحلے میں شارع فیصل، آئی اے چندری گڑھ روڈ اور طارق روڈ کی عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کئی بڑی کمرشل عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے راستے ہی نہیں، ایسی تمام عمارتوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا پر چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا کیس۔ وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کمیشن نے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور اسلام آباد میں اسپیشل جج ٹو سینٹرل 2 تعینات۔ جوڈیشل کمپلیکس میں آج سے فرائض بھی سنبھال لیے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سے متعلق کیسز کو دیکھیں گے۔ عارف والا میں اینٹی کرپشن حکام کی کارروائی، پی ٹی آئی کے رہنما اسلم سکھیرا گرفتار۔ ذرائع کے مطابق اسلم سکھیرا پی ٹی آئی کے دور میں ضلعی چیئرمین رہے، ان پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے الزام پر مقدمہ درج ہے۔ عازمین حج کو پہلی بار جدید سہولیات کی فراہمی، مفت سم، مفت کال اور انٹرنیٹ کی فراہمی ہوگی۔ حج ایپ پر تربیت سمیت اہم معلومات ملیں گی۔ نگران وزیر مذہبی امور انیق احمد کی پروگرام صبح سویرے پاکستان میں گفتگو، بولے خواتین کو مساجد سے جوڑنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ دین گھر گھر پہنچے۔
मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ 1493 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,56,268 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। भारतीय मीडिया अपनी हठधर्मी से बाज ना आया। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दावा किया कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैचेस यूएई में खेलेगा। मजीद लिखा कि पीसीबी ने भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर आईसीसी से नुकसान के इजाले का मुतालबा किया। ला लीगा लीग में गेरूना और एथलेटिक क्लब का मैच एक गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर गेरूना दूसरे और एथलेटिक 5वें नंबर पर बराजमान। मैक्स वर्स्टैपिन ने फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रां प्री रेस जीत ली। मैक्स वर्स्टैपिन ने रवां साल 22 में से रिकॉर्ड 19 ग्रां प्री मुकाबले जीत लिए। और आंखों में काजल, माथे पर झूमर और चेहरों पर मुस्कान। सादिकाबाद में इज्तिमाई शादियों की खुशियों भरी तकरीब। 200 जोड़े रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज ने समा बांध दिया। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक़ केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने आज भी जवाब जमा न करवाया। वकील पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी से हटाने की दरख्वास्त की कॉपी नहीं दी गई। कॉपी मिलने के बाद जवाब जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की कॉपी पीटीआई वकला को फराहम करने की हिदायत कर दी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा अब इस हवाले से समाअत 5 दिसंबर को होगी। देखें, शहरी खालिद महमूद की दरख्वास्त के ऊपर आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी सरबराही और उनके ओहदे से हटाने से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत की और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान वो पेश हुए, लेकिन उन्होंने आज भी जवाब जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस दरख्वास्त की कापी हमें फराहम नहीं की गई। जब दरख्वास्त की कापी मिलेगी तो जवाब जमा करा दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कापी जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला को फराहम करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनको तोशाखाना केस के अंदर सजा हो चुकी है, इसलिए अब उनको पार्टी ओहदे से हटा दिया जाए। ठीक है फ़हीम, आपका शुक्रिया।